اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل ازیں میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی اقرار نامہ بیع کے بابت کہ اقرار نامہ بیع کیا ہے، اس میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیسے دونوں پارٹیز کو گین اینڈ لاس ہوتا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے مجھے بہت سارے میسج آئے پیرنٹس کے بھی، لوگوں کے بھی، کہ جی فیملی لا کے اوپر، نکاح نامے کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے، جو نکاح نامہ کیا ہوتا ہے، اس میں جو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اتنے کیسز ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا جی ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ تو اس میں میں نے ضروری سمجھا کہ عام لوگوں کو، وکلا کو تو پتہ ہوتا ہے سب کچھ، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے اور کیا لکھوانا چاہیے، کیا نہیں لکھوانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کسی نکاح خواہ کو آپ بلائیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نکاح خواہ، ایک ہوتا ہے نکاح رجسٹرار۔ نکاح خواہ تو کوئی بھی بن جاتا ہے، لیکن جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے وہ یونین کونسل سے رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کو وہ رجسٹر جو ہے وہ یونین کونسل جاری کرتی ہے، ہر صفحے پر سیکٹری کی مہر ہوتی ہے اسی یونین کونسل کے، کنسرن جو یونین کونسل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو اس کا اندراج ہوتا ہے وہاں پر یونین کونسل میں، نکاح نامے جو نکاح رجسٹرار ہے اس کا، اور اس کے بعد وہ اس کی تجدید بھی ہوتی ہے۔ اس کی 4 پرت ہوتی ہیں ہر رجسٹر میں ایک نکاح کی۔ جو ایک پرت ہے وہ تو لڑکی والوں کو دے دی جاتی ہے، دوسری پرت جو ہے وہ لڑکے والوں کی ہوتی ہے، تیسری پرت جو ہے وہ خود رکھ لیتا ہے نکاح رجسٹرار، ایک اور پرت ہوتی ہے وہ یونین کونسل میں جمع کرانی ہوتی ہے، پھر ضرورت پڑنے پر کوئی بھی پارٹی وہاں سے لے سکتی ہے جا کر اس کی اٹیسٹڈ کاپی جو ہے۔ یہ 4 پرتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ جی تاکہ وہ ایک ہی جیسی ہوں گی، سب کچھ ایک ہی جیسے لکھا ہوا ہوگا، کہ یہ نہ ہو کوئی پارٹی اپنی مرضی کے مطابق اس میں چینج کر لے، کچھ لکھ لے اس میں۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ نکاح دیکھیں، جو نکاح رجسٹرار آپ کے پاس آیا ہے کیا وہ واقعی نکاح رجسٹرار ہے؟ بعض رجسٹرار ایسے ہوتے ہیں جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، ان کی میعاد بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ وہی بوگس رجسٹر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں اور جناب اسی سے وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اب اس نکاح پھر جب بعض پھر وہ کیا کرتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد وہ پرت دولہا دلہن کو تو دے دیتے ہیں لیکن یونین کونسل میں جمع نہیں کرواتے جا کر، اور جب کوئی کمپلیکیشنز آتی ہیں، جب پارٹی جاتی ہے یونین کونسل میں، میٹر اگر آ جاتا ہے یہاں پر کورٹ میں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر لڑکے کی فیور میں ہے کچھ تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کوئی مستند نکاح رجسٹرار ہو، واقعی وہ جو ہے اس کو نکاح رجسٹرار کو نکاح کا رجسٹر جو ہے وہ جاری ہوا ہو، پھر وہ جو ہے نا جی اس سے آپ پہلی شرط تو یہ۔ اس کے بعد نکاح نامے میں آپ حق مہر بھی لکھوائیں گے۔ آج کل جو ہے حق مہر میں پھر جائیداد جو ہے بعض لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ جی دلہا جو ہے نا دلہن کو 5 مرلے کا مکان لے کر دے گا، کہاں لے کر دے گا کوئی پتہ نہیں، کس کھاتے میں لے کر دے گا کوئی پتہ نہیں، اربن میں دے گا کوئی پتہ نہیں، دیہات میں دے گا کوئی پتہ نہیں، کس موضع میں دے گا کوئی پتہ نہیں۔
جب وہ کیس چلتا ہے کورٹس میں تو پھر دولہا کہتا ہے جی میں نے لے کے دینا تھا، میں جناب 50 لاکھ کا مکان کی بجائے میں کسی ریموٹ ایریا میں جہاں 10,000 روپے مرلہ ہے وہ 5 مرلے لے دیتا ہوں میں اس کو۔ دولہا اپنی جان چھڑوا جاتا ہے۔ اس لیے اسپیسیفائی کرنا چاہیے وہاں پر کہ فلانے کھاتے میں فلانے جو ہے نا جی موضع میں 5 مرلے کی تعمیر شدہ عمارت جو ہے وہ دلہن کے نام جو ہے نا وہ بنا کر دلہن کے نام کرائے گا حق مہر میں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کریں، یا اس کی مالیت وہ بھی لکھوا دیا کریں۔ فرض کرو آپ جہاں رہ رہے ہو، جہاں پر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کو یہ پراپرٹی دلہا دے گا، وہاں پر کیا ریٹ چل رہا ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ روپے اگر 5 مرلے کے بنتے ہیں تو وہاں لکھوا دو۔ مکان بنا کر دے گا یا اس کی قیمت جو ہے وہ دے گا، وہ بھی اسی میں حق مہر والے خانے میں لکھوا دے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دلہا کے نام ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ لکھ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی 5 مرلے کا پلاٹ میں دوں گا۔ جب ڈگری ہو جاتا ہے دلہا صاحب غیر ملک نکل جاتے ہیں، پھر 5 مرلے کا پلاٹ کو تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس کے تو نام ہی کچھ نہیں، پھر وہ ڈگریاں شگریاں جو ہیں وہ لے کر پھر رہے ہوتی ہیں پارٹیاں، بنتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی دلہا کا حصہ جو اس کے والد کی جائیداد میں آئے گا وہ دلہا جو ہے نا دلہن کے نام کرے گا۔ اب والد فوت ہوگا تو حصہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی دلہا کا جو والد ہے وہ دلہن کو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ دلہن کو جو ہے نا جی وہ دلہا کی طرف سے 5 مرلے کا پلاٹ دے گا، لیکن مزے کی بات یہ ہے پورے نکاح نامے میں جو والد ہے وہ گواہ نہیں ہوتا۔ جب کیس چلتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میری نہ وہاں اٹیسٹیشن ہے، نہ میری گواہی ہے، نہ کچھ ہے، نہ میں موجود تھا، میری پراپرٹی کسی نے لکھ کر دے دی، میں کیوں دوں؟ تو وہاں پر ضروری ہے کہ دلہا کے والد کا جہاں یہ خانہ ہے نا، کالم ہے نکاح کا، اس کا حق مہر کا 16-17 کالم جو ہے، اس میں اس کا سگنیچر علیحدہ سے کرائیں، اس کے نیچے یا انگوٹھا ہے تو انگوٹھا لگائیں اور نیچے لکھیں اس کا نام کہ بھئی یہ اس نے جو ہے نا جی انگوٹھا لگایا ہے اس شرط کے ساتھ، اور اس کو گواہ لازمی بنائیں اس نکاح نامے میں، پھر تو بات پکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بعض والدین خوش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھواتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر دلہا بھئی ہمیں طلاق نہ دے باقی بساتا رہے، باقی روٹی دال کھاتی رہے گی۔ اب اس میں جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر دلہا نے دوسری شادی کی یا اس کو طلاق دی تو 20 لاکھ روپیہ دے گا دلہا دلہن کو، شرائط میں جو 18 19 20 جو شرائط چلتی ہیں آگے کالم جو ہیں۔ میرے بھائی یہ بھی اس کا بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور ہائی کورٹس نے ججمنٹ دی ہیں کہ یہ شرائط اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ دوسری شادی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا اور طلاق سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے یہ جو رقم ہے یہ دلہن کے کسی کام نہیں آنی اور ڈگری بھی نہیں ہونی، لہٰذا یہ شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو لکھوا دیتے ہیں نا کہ جی 5 لاکھ یا 10 لاکھ دے گا طلاق کی صورت میں یا دوسری شادی کی صورت میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب بھی کوئی سب کی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں، جب بھی نکاح پڑھوایا جائے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ نکاح رجسٹرڈ ہو یونین کونسل میں، یونین کونسل سے اس کو جو رجسٹر ہے وہ ایشو ہوا ہو، اس کے بعد جو میں نے پراپرٹی کے بارے میں لکھوایا ہے اس کا کھاتہ نمبر، موضع، اس کے ساتھ ہی مالیت، اگر دولہے کا والد دے رہا ہے تو اس کے سگنیچر بھی ساتھ اور وہ بھی گواہ بنے گا اس میں۔ اس کے بعد بعض اوقات ہم یہ میٹر اگر آ جاتا ہے فیملی سوٹس تک، دعووں تک آ جاتا ہے تو دولہا کے اوپر کیس ہو جاتا ہے، دولہا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فارن کنٹری میں بیٹھا رہتا ہے،
اس کا کیس جو ہے نا جی والدین اسے کوئی بھگتاتے رہتے ہیں، ڈگری دولہے کے خلاف ہوتا ہے، دولہا آئے گا تو کوئی حساب بنے گا۔ اس کا حل بھی عدالتوں نے نکالا ہے کہ اگر فارن کنٹری میں دولہا ہے، پیچھے اس کے بچے ہیں اور بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا، جو کہ اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، تو دولہا اگر والد ہے تو اس کو بھی فریق بناؤ کیس میں۔ اگر وہ نکاح نامے میں نہیں ہوگا تو اس کی بن تو جائے گا فریق، لیکن اس کی لیبلٹی بہت کم ہو جائے گی۔ اس کے والد کو بلاؤ، اس کی والدہ کو بناؤ فریق، تاکہ کورٹ ان سے یہ ذرا ڈگری جو ہے وہ وصول کرے۔ بچوں کا انٹرم مینٹیننس بھی وہ دے گا، اگر نہیں دے گا اس کا حق دفاع کلوز کر دیا جائے گا اور دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کچھ گزارشات ہیں، ان گزارشات کو دیکھیں اور اپنی بچیوں کا جو فیوچر ہے، میں نے تو کوشش کی ہے کہ عام لوگوں تک یہ چیز پہنچے، اس کو سیکیور کریں۔ اور جو لڑکے ہیں، دولہے جو ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے نا، آپ کہیں گے جی ہر چیز یہ دلہن کے حق میں وکیل صاحب کہہ رہے ہیں اور جو دولہا ہے اس کے حق میں جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہے، تو اس میں بھی ہے کہ اگر وہ خود طلاق لے گی لڑکی، اس کے گھر نہ بسی ہو، تو وہ اکارڈنگ ٹو لا حق مہر کا کچھ حصہ واپس کرنے کی پابند ہوگی اگر بسی ہے۔ اگر نہیں بسی تو پھر وہ اس سے زیادہ حصہ دینے کی پابند ہوگی، جو نیو امینڈمنٹس آئی ہیں لا میں۔ تو یہ سوچ سمجھ کر دولہا اور دلہن سوچ سمجھ کر نکاح نامہ اتنا وہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی نکاح نامے میں لکھ دی گئی ہے تو اس کا میوٹیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ آرڈر کرے گی، اس کے نام میوٹیشن خود بخود جو ہے نا یہ تحصیلدار یا پٹواری کر دیں گے کورٹ کے آرڈر پر۔ انتقال سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ نکاح نامہ۔ اس لیے لڑکے اور لڑکی جو ہے، لڑکے والے اور لڑکی والے بہت سوچ سمجھنے کے بعد اس کو سائن کریں، تاکہ آنے والے جو وقت ہیں ان سے جو کانسیکوینسز ہیں ان سے جو ہے نا بچا جائے۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی تو وہ میں وکلا حضرات کے لیے کروں گا۔ 9C کے اوپر میں لیکچر دوں گا، 9A B C کیا ہوتا ہے، کس طرح کیپچر کرتے ہیں پولیس والے ملزم کو اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے، اور ہم کیسے اس سے بچیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے گا۔ تھینک یو۔